بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ محفل کی جان، جیسے زہیب بھائی نے کہا کہ میں ہوں، لیکن میں جو بیٹھا سب دوستوں کے بیانات سن رہا تھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس محفل پر ایک ہی لفظ کن وہ کافی ہے. جس نیت سے ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے اوپر کن ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. اصل کھیل محفل کرنے کا یہی ہے کہ اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، اور جس کو اللہ کریم معاف کر دیتا ہے اس سے گناہوں کی طاقت چھین لیتا ہے اور نیکیوں کی طاقت عطا فرما دیتا ہے. ایک نقطہ میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو اللہ اور محمد، اور اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے اور رسول اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے. رسول اللہ بھی ہمارے ایمان میں شامل اور اللہ بھی ہمارے ایمان میں شامل. یہ ایمان باہر ہے کہ اندر ہے؟ ایمان باہر ہے کہ اندر ہے؟ سوال پوچھا ہے یار. اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان ہمارے اندر ہے، یعنی اللہ بھی ہمارے اندر ہے، رسول اللہ بھی ہمارے اندر ہے. ایمان جو ہوئے ہمارا، اگر ایمان باہر نکل جائے تو بندہ بے ایمان. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان باہر نکل جاتا ہے، جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے ایمان دوبارہ آ جاتا ہے. جب بندہ چوری کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے ایمان دوبارہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان برائی کرنے سے نکل جاتا ہے، اچھائی کرنے سے آ جاتا ہے. تو سمجھانا کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے اندر ایمان میں اضافہ ہوتا، اللہ کریم کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کا ہمارے اندر زیادہ ہونا، اس کا مطلب ہوگا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ایمانی اور روحانی طاقت ہمیں حاصل ہو گئی ہے. ویسے تو ہماری جو کارکردگی ہے اس معاملے میں، اس معاشرے میں، آپ کسی کے باپ تو ہوں گے، بھائی تو ہوں گے، بیٹے تو ہوں گے. یہاں پر یہ بچہ آیا ہوا ہے اور میں جب سسٹم کو دیکھتا ہوں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہوں. سسٹم کو دیکھتا ہوں بڑا مایوس ہو جاتا ہوں. 10 بچے نے اسی پالدے پے ہاں، اگے کرنگے کی، میرا اپنا گزارا نہیں ہوندا پیا، اے 10 بچے اگے جا کے کی کرنگے. سسٹم دیکھتا ہوں تو مایوس ہو جاتا ہوں کہ بچے پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے. ان بچوں کو دنیا دینی ہے، ایمان دینا ہے، ان کو کیا چیز دینی ہے جس سے یہ معاشرے میں کھڑے ہوں، ورنہ مایوس کہ کریں گے کیا. اپنی تو پوری پڑھ نہیں رہی، گزارا ہو نہیں رہا، بچے آ گئے، اب ان کی بھی پریشانی ہے، یہ آگے کیا کریں گے. بیٹیاں آ گئی، آگے کیا کریں گے، کن کے ساتھ شادیاں کریں گے، نکاح کریں گے کہ جس سے ان کا بھی گزارا ہوتا ہو. ایک باپ پال تو لیتا ہے لیکن جب آگے بیچتا ہے نظر ککھ نہیں آتا. تو بات ٹھیک کہی کریں گے. نفسیاتی طور پر یہ سمجھ آتا کہ سسٹم سے مایوس کہ آگے کچھ نظر نہیں آتا کہ ہونا کیا ہے، لیکن ہم پھر بھی بچے پیدا کر رہے ہیں. جو مین مسئلہ ہے ہمارا وہ ان کے کردار سازی کی کہ ہم نے ان کا کردار بنانا کیسے ہے. ویڈیو نہیں بنانی، بناتا جا ویسے کہہ رہا، لیکن کردار بنانا ہے. میں بہت سی چیزیں سکھا سکتا ہوں. مثال ہے، ماہ سفر کا مہینہ ہے، پہلے سنا کرتے تھے ماہ سفر میں علائیں بلائیں آتی ہیں، 1,20,000 نازل ہوتی ہیں. بعد میں پتہ چلا یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، ماہ سفر میں علائیں بلائیں پریشانیاں آتی ہی نہیں ہیں. یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، میں نے یہ بھی سمجھا دیا. یاد رکھنا، الا بلا پریشانی، کوئی جادو، کوئی
دم درود طویل داغا ٹونا تم پر اثر نہیں کرے گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. میں نے سکھا دیا. دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کے ذہن میں تو بات آ گئی, لیکن پریکٹیکلی آپ کیا اس پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے, آفت آ جائے, تکلیف آ جائے, بیماری آ جائے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے, یا یہ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سمجھا رہے ہیں, اور کہہ کیا رہے ہیں, اور آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ سمجھانا تو میرا اپنی جگہ پر رہا کہ بھئی یہ کوئی علائیں بلائیں پریشانیاں اس مہینے میں نہیں, بلکہ 24 گھنٹے ہی نازل ہوتی رہتی. اگر جھوٹ بولیں تو اللہ کی لعنت, تو لعنت کا مطلب اللہ سے دوری, نبی کریم سے دوری. اچھا عمل کریں تو رحمت, رحمت کا مطلب نبی کریم کے قریب, اللہ کے قریب. اس لیے ایمان ہمارا اندر ہے, رسول اللہ اندر ہے, اور اس جثے میں رسول اللہ کو داخل کرنا ہے, مکمل ان کی کاپی کرنی, ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. ظاہر بھی باشرہ ہو اور باطن بھی باشرہ ہو. اور ان بچوں کو جو ہم نے سمجھانا ہے, جو بچوں کو ہم دے سکتے ہیں, وہ ایک چیز کہ دیکھو تم نے اللہ والا بن کر دکھانا ہے. بڑا مشکل کام لگتا ہے, بہت مشکل کام لگتا ہے کہ ان کی ذہن سازی میں ہم ڈال دیں کہ سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرنے والا تمہارا باپ نہیں, اللہ ہے. یہ چیز داخل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے اندر یہ چیز داخل کر دی جائے کہ تمہارا سب سے بڑا اللہ کریم ہے, جو کچھ دے گا لے لینا اور اس کو دوسروں پر لگانا. کس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں, ایک ہوتا ہے انفرادی معاملہ بیٹے, ایک ہوتا ہے اجتماعی معاملہ. اجتماعی معاملے میں ہم زیرو ہیں, سسٹم خراب ہے, مختلف جماعتیں, مختلف لوگ, مختلف خیالات, مختلف بتنگڑ, سب کچھ ہے. اجتماعی طور پر ہم زیرو لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام مولویوں میں بھی نظر نہیں آتا, اسلام پر عمل علماء کرام میں بھی نظر نہیں آتا. دجال نے تو بعد میں آنا, یہ ابھی بھی دجل و فریب ہے. کتنے کا فتویٰ لینا ہے یہ بھی مل جائے گا, قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جائے گی, جھوٹی کھائی جائے گی. عدالتیں بڑی بڑی ہیں, ٹوپیوں والے کیا کر رہے ہیں, ہر شے بکی ہوئی نظر آتی ہے. یہ بھی دجل و فریب کا دور ہے, مگر قانون یہی کہتا ہے اے ایمان والو پرہیزگار ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر میں سچا ہوں تو میرے ساتھ رہنا آپ پر فرض, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو چھوڑ دینا فرض. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ وقت ضائع کرنا نہیں ہے کہ آپ مجھے جھوٹا بھی سمجھ رہے ہو, میرے ساتھ بھی ہوں, اور اگر میں سچا ہوں تو میرے ساتھ ہی رہنا ہے, کیونکہ سچوں کے ساتھ حکم کس کا ہے؟ رب کا, میرا نہیں. رب کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جتنے دوستوں نے آ کر کھڑے ہو کر بیان کیا نا, یہ تو عام بیان تھا نا, جیسے وہ ہاکی رنگ کی اس نے مثال دے دی. اگر میں یہ کہوں کہ علم میں وہ بہت شاندار بچہ ہے, نماز کے مسائل ہوں, روزے کے مسائل ہوں, زکوٰۃ کے مسائل ہوں, حج کے مسائل ہوں, اس کو آتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف رنگ کی مثال دے کر چلا گیا ہے, اسے مسائل کا بھی علم ہے. اس بچے نے بھی حج کر کے آیا ہے, وہاں پر جا کر کوئی مسئلہ پڑ جاتا تو ہم سے پوچھا کرتا تھا, کہیں پر دم لگتا ہے تو ہم دم دے دیتے ہیں صحیح, کیونکہ ہم نے اپنا حج مکمل کرنا ہے. اس لیے وہ عام صرف آپ کو حاکی مثال دے کر ہی چلا گیا ہے, لیکن عملی طور پر, علمی طور پر اس کے اندر نبی کا فیضان موجود ہے. کیونکہ نبی کا فیضان کیا ہے؟ علم. میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ رہا کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ مختلف چیزیں بانٹ رہے ہیں, اور میں بھی کھڑا ہوں, تو کیا کہتے ہیں اسٹیج پر کھڑے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کرامت یہ ہم اس کو دیتے ہیں, کشف ہم اس کو دیتے ہیں, اور جب میری باری کہا علم ہم محمد رضوان کو دیتے ہیں. تب مجھے سمجھ آیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث لوگ عالم ہوتے ہیں. علم بہت ضروری ہے. آپ کے سسٹم میں جج علم والے, وکیل علم والے, ڈاکٹر علم والے, علم والوں کا ہولڈ ہے, چاہے وہ گندے ہیں یا اچھے ہیں, وہ علم والوں کا ہولڈ ہے. آپ اس سسٹم میں داخل ہونے کے لیے ان کے محتاج ہیں. آپ کو ضرورت پڑنی ہے ان علم والوں کی. ایمان کے لیے بھی, اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی آپ کو علم والوں کی ضرورت پڑے گی.
آپ کو اچھے لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو آپ کے دل میں داخل کر دیں کہ ایمان تمہارے اندر، اور ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر، دونوں ہی تمہارے اندر، باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ ایمان نظر نہیں آیا کرتا بیٹے، لیکن جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا، وہ پتہ بتاتا ہے بندہ با ایمان کتنا ہے۔ آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کی کارکردگی، آپ کا کردار، آپ کی پرفارمنس بتائے گی کہ آپ کے اندر شے کیا موجود ہے۔ تو ہم نے اپنی نسلوں کی جو کردار میں اور جو ذہن سازی کرنی ہے، ان کا کردار بنانے کے لیے اس میں ان کو دین ضرور سکھائیں۔ جیسے احمد بھائی نے بیان کیا نا، میں نے دجال کا بیان کیا، میں نے بھی اپنے گھر میں گھر والوں کو بٹھا کر کہا دجال یہ ہوگا۔ جو میں جمعے کو درس دیتا ہوں نا، پہلے میں اپنے گھر میں سناتا ہوں، وہ حدیثیں گھر میں سناتا ہوں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو دوسرے دن میں نے کہنے لگا آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا ہے۔ میں کیا ہوا؟ کہتا وہ دجل و فریب اتنا خطرناک ہے، وہ دجال اس کا قبر پر اثر پڑے گا، آپ نے تو ہمیں ڈرا دیا۔ مجھے سمجھ آئی کہ اگر ہم گھر میں بھی بتائیں گے تو ان پر بھی اثر ہوگا، ان کے دل میں بھی ایمان ہوگا، ان کی بھی نمازیں اچھی ہو جائیں گی۔ جو مسئلہ ان کو پتہ چلتا جائے گا وہ اس میں عمل کر کے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں تو بیٹے دین میں بنا سکتے ہیں، ورنہ آپ سارے مختلف ذہن ہیں، ہر ایک کا ذہن علیحدہ علیحدہ، اور ہر ایک کو راضی نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کے مزاج کے مطابق نہیں چلا جا سکتا۔ اس لیے میرے مزاج کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، اور آپ کے مزاج کے مطابق میں چلوں گا۔ میرے مزاج کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، اور آپ کے مزاج کے مطابق میں چلوں گا۔ آپ کے مزاج، آپ جتنی مجھے سپیس دیں گے میں اتنا ہی آپ کے اندر داخل ہوں گا، اتنی ہی آپ سے بات کروں جتنی آپ مجھے سپیس دیں گے۔ آپ مجھے مہینے میں 1 گھنٹہ دیں تو بلکہ آدھا گھنٹہ دیں تو میں آدھا گھنٹے میں آپ کو کچھ دوں گا نا۔ یہ وہ سپیس ہے جو آپ نے مجھے دی ہے کہ یار چلو تو تیری 2-4 گلا سن لینے۔ عملی طور پر آپ میرے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کر رہے۔ عملی طور پر جیسے ایک بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے، کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ 8 گھنٹے 12 گھنٹے اوور ٹائم لگا کر آتا ہے، وہ عملی طور پر ہوتا ہے۔ عملی طور پر ساتھ مل کر کام کرنے والے بہت کم۔ ویسے کہنا میں آپ کے ساتھ ہوں یہ عام سی بات ہے، سرکار میں آپ کے ساتھ۔ یہ آصف کا بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ نہیں سمجھ آیا کیا؟ رمضان بیٹا، ویسے پوچھا تمہارا نام جاننے کے، تو یاد کرنا نا تیرا نام، کیونکہ کسی کو کچھ بنانا ہو نا اس کا نام یاد کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ نام لے لیا جائے نا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب ساروں کو فکر پڑ کے جھنڈا کس کو ملے گا، اور سارے ایسے سے گردنیں اوپر کر کے کہہ رہے ہیں میرا نام آئے، لیکن سرکار کی زبان اطہر پر نام کس کا آیا؟ حضرت علی کا۔ جھنڈا اس کو ان کو دینا تھا، اس لیے نام بھی یاد کروانا پڑتا ہے کہ میرا نام بھی یاد کرے، جناب میرا نام یہ ہے۔ جب نام یاد ہو جاتا ہے نا کسی کا تو اس پر بھی اثر ہوتا ہے، یار ان کو میرا نام یاد ہے، نام یاد ہے۔ میں جب ایک دفعہ خواب میں دیکھ رہا نا تو حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میں ان کو دیکھ رہا تو میں نے سوچا کیا یہی رسول اللہ ہے؟ کیونکہ الہام ہوتا ہے نا اس وقت نا، الہام طاری ہو جاتا ہے۔ تو آواز آئی کیا ہمارا فقیر محمد رضوان دودھی بھی یہاں پر آیا ہوا ہے؟ تب مجھے سمجھ آئی کہ ہم جو کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو، سمجھ آئی کہ یار یہ محبت ایسی ہوتی ہے، 2 طرفہ ٹریفک ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ سے محبت کریں اللہ آپ سے محبت ہی نہ کریں۔ نام کا یاد کرنا بھی بہت لازم، اور اپنا نام یاد کروانا بھی پڑتا ہے۔ جی میرا نام یہ ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیں، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ صرف زبانی کلامی نہیں کہ آپ نے زبانی کلامی کیا رسم میں محفل سے گیا تھا بس میں کیتا، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو ان کے ساتھ چلنا پڑے گا عملی طور پر۔ ایک دوست میرے کام آتا ہے، کس طرح آتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، وہ میرے کام آتا ہے، کہتا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا جو تم میرے ساتھ چل رہا ہے یہ بھی بہت بڑا کام ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ اگر میں جنت میں گیا تو میرے پیچھے نہیں ہوگا، جو میرے ساتھ چل رہا ہوگا میرے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ جو عملی طور پر ساتھ ہوتے ہیں وہ وہاں پر بھی بیٹے ساتھ ہی ہوں گے۔ زبانی کلامی لپ سروس نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں جا، یہ لپ سروس نہیں چاہیے، آپ کو بھی نہیں چاہیے۔ کوئی یہاں پر کہہ دے کہ مجھے وہ لوگ چاہیے جو صرف زبانی کلامی کہتے ہو، میں تڑ نالا جی، کوئی کہہ دے، کوئی نہیں یہ کہے گا، کہے گا مجھے وہ بندے چاہیے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، میرا دکھ درد تو بانٹیں، مجھے کوئی پریشانی آئے تو میری پریشانی کو دور تو کریں اور میرا ساتھ تو دیں۔ مثال کے طور پر میں
ایک بندے کو کریڈٹ دیتا ہوں جو عملی طور پر مجھے نظر آتا ہے، وہ ہمارا دوست کاشف ہے، اسے کسی جگہ پر بھیج دوں نا، یارو بندہ بیمار ہو گیا، یارو تو پتہ کر کے آ، یہ ساری رپورٹ لے کر آئے گا، مجھے بتائے گا سائیں ایسے، حتیٰ کہ اپنے پاس سے پیسے دے کر اس کی دوائی کا بھی انتظام کرائے گا، جس کی کوالٹی میں وہ کوالٹی بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ اس سے فائدہ لے لیں، صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اسے جب بھیج دوں نا تو وہ یہ کام کر کے آتا ہے کہ نہیں یار میں نے اس کا اچھا صحیح، وہ کوئی بھی کام بھیج دینا نا، اس نے کام کر کے نا وہ ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ ساتھ ہے، ساتھ رہتا ہے، ساتھ جڑ کر رہتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس اتوار کو کوئی پروگرام نہ ہو تو یہ کہے گا صحیح پروگرام ہے کہ نہیں ہے، نہیں تو میں کدھر دا پروگرام بنا لا، کوالٹی کہ میں آپ کا کوئی پروگرام ہے تو میں اپنا پروگرام چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن اگر آپ کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پروگرام بنا لیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے عملی طور پر کسی کے ساتھ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ہیں، جیسے میں نے آگے بتایا اللہ بھی اندر، رسول بھی اندر، ایمان جو ہیں، اور جب ہم ان کو ایمان سمجھیں گے ہمارے اندر ہی گروتھ ہوگی بیٹے، ہمارے اندر سے ہی۔ میں نے آگے سمجھایا تھا زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ کس سے بنے ہیں؟ آپ کس سے بنے ہیں؟ آپ کا بھی ذرہ ذرہ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور آپ بھی مٹی کے بنے ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنے اندر ایمان کو داخل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ، اس پر ایمان رکھتے ہیں، میرے اللہ میرے ساتھ اور رسول اللہ میرے ساتھ، اور اپنے اندر میں ایمان کو باہر نہیں جانے دیتے، کسی بھی لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کو باہر نہیں جانے دینا، اپنے اندر ہی رکھنا ہے۔ باہر نکل جائیں گے تو بڑے بے ایمان ہو جائیں گے نا، جیسے میں نے ابھی بتایا زنا کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، چوری کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، اگر باہر نکل گئے تو ہم بے ایمان ہو جائیں گے، اور اپنے آپ کو بے ایمان نہیں بنانا۔ اور کامل مکمل اکمل انسان وہ ہوتا ہے جس سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، جس سے کم گناہ ہوتے ہیں، وہ کامل مکمل اکمل انسان ہوتا ہے۔ وقت آپ کے پاس بہت ہے، ایسا نہیں کہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے بیٹے، وقت آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں کر کے سکتا ہوں، ہر بندہ کمائی کر رہا ہے، لیکن اس کی کمائی ان لوگوں پر لگنی چاہیے جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ تو کھڑے ہوں، اس کی اولادوں کے ساتھ تو کھڑے ہوں۔ اب میں نے کیا سمجھایا؟ آپ کی کمائی کریں، لیکن لوگوں پر لگائیں، ان لوگوں پر جن سے کام نہیں لینا، بلکہ ان لوگوں پر لگانا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادوں کے ساتھ بھی تو کھڑے ہوں۔ آپ کو کہا گیا حقوق اللہ بھی پورے کرو، حقوق العباد بھی پورے کرو، دوستوں کا بھی ساتھ دینا چاہیے، رشتہ داروں کا بھی ساتھ دینا چاہیے۔ یہ دنیا داری کے لیے نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایمانداری کے لیے دینا چاہیے۔ ایک بھائی کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ معلوم تو ہو وہ ساتھ دینے والا ہے، گالیاں نکالنے والا، غصہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، غصے کو پی کر بھی ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے نا بیٹے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی قسمت کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے، تقدیر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اور ہر بندہ اپنی تقدیر کو خود بدل سکتا ہے۔ مثال ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکم الہی، ایک ہوتا ہے علم الہی۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حکم الہی، ایک ہوتا ہے علم الہی۔ علم الہی میں جو کچھ ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے علم میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ علم الہی معلوم نہیں ہے اور معلوم کرنا بھی نہیں ہے۔ کسی کے نجومی کے پاس جا کے، کسی پامس کے پاس جا کے، کسی بزرگ کے پاس پوچھ کر حضرت میں کیسا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علم الہی اپنی جگہ پر ہے، اس پر زور نہیں لگانا۔ اور دوسرا لفظ کیا بولا میں نے؟ حکم الہی کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھا سلوک کرو۔ حکم الہی پر جب آپ زور لگائیں گے، علم الہی بدلتا نظر آئے گا۔ آپ کی تقدیر کب بدلے گی؟ جب آپ نے کسی سے السلام علیکم کیا، ہاتھ پر ہاتھ ملایا، گناہ معاف ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، کوئی برکت ملی کہ نہ ملی؟ آپ نے نماز پڑھی، درجہ ملا کہ نہ ملا؟ آپ اپنی تقدیر خود لکھ رہے،
24 گھنٹوں میں آپ اپنی تقدیر خود لکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا لکھا وہ بعد کی بات ہے, کہ جنت لکھی کہ جہنم لکھی وہ بعد کی بات ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے عمل, اور تیسرا حلوس ہوتا ہے. علم جب آ گیا تو عمل لازم کرنا پڑتا ہے. حلوس کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اندر کتنا حلوس ہے, اور نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا حلوس کس قدر زیادہ ہے, یہ نہیں کبھی نظر آ سکتا. آپ اپنے ساتھ کسی کو مخلص دیکھیں تو یاد رکھیے گا وہ مخلص بھی آپ کو دھوکہ دے کر جا سکتا ہے. کیونکہ جب کسی کے آگ نیچے لگتی ہے نا, وہ دوسروں کو نیچے پھینک دیتا ہے. فرض کریں آپ پر کوئی تنقید کرے تو آپ اس پر تنقید کریں گے کہ معاف کر دیں گے. آپ کو کوئی جگت لگائے تو آپ جگت لگائیں گے کہ معاف کر دیں گے. آپ اس کی اصلاح کرنے کی کیا کوشش کریں گے؟ بیٹے میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ کرنا آپ نے ہے, اپنے اندر سمجھنا ہے. جگت کے بدلے جگت نہیں. اگر کوئی بات کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, گالی نکال رہا ہے, تو تھوڑی دیر خاموش کریں, دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ, آپ کو یاد ہوگا تبلیغ کرنے کے انداز ان لوگوں کے بڑے خوب ہوا کرتے تھے. ایک بندہ گٹار بجا رہا تھا تو آپ نے اسے منع کر دیا, اس نے گٹار پکڑ کے آپ کے سر پر مارا اور گٹار پھٹ گیا, سر ان کا زخمی ہو گیا. وہ واپس آئے, گٹار لیا, مٹھائی لی, اس کی طرف چلے گئے, کہنا مجھے معاف کر دینا بیٹے, میری وجہ سے تمہارا گٹار پھٹ گیا, یہ ایک نیا گٹار لو. بندہ تبدیل ہو گیا. بابے کی ایک عمل کی وجہ سے بندہ تبدیل ہو گیا. ہمارے عمل سے بندے تبدیل نہیں ہو رہے, ہم غصہ کھائے جا رہے ہیں, بندے تبدیل نہیں ہو رہے. بندوں کا تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ اپنی اولاد سے چاہتے ہیں کہ یہ اولاد ٹھیک ہو, باقیوں کی بھی نسبت بھی یہ دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہوں میری اولاد بس, نہیں. آپ نے اجتماعی طور پر جتنا زور لگا سکتے لگا کر دکھائیں. سسٹم بڑا ہی خراب ہے, سسٹم 2 نمبر ہے, مگر آپ کا سسٹم ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں ورکنگ وہ دیکھنا پڑتا ہے. جیسے اس نے کہا حالات نہیں حالت دیکھنی کہ میری حالت کیا کہتی ہے. ایک طرف سے جیسے آواز آتی ہے, ایک مرید اپنے پیر کے پاس جایا کرتا تھا تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا تھا جہنمی, اور اپنے پیر کے پاس جاتا رہا. پیر بڑا اداس ہو جانا اس کو دیکھ کر, تو پیر صاحب سے کہنے لگا حضرت آپ مجھے دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں. کہا تیرے ماتھے پر لکھا ہوا ہے جہنمی, اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. کہا حضرت آپ تکلیف نہ کریں, کوئی ایسی بات نہیں, میں آپ سے محبت اور اللہ سے محبت جنت یا جہنم کی وجہ سے نہیں کرتا. چند ماہ گزرے, دوبارہ گیا تو جنتی لکھا ہوا تو بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے بیٹا تیرے ماتھے پر آج جنتی لکھا ہوا ہے. وہ خوش نہیں ہوا, اس نے پہلے والا جواب دیا, حضرت یہ دوبارہ بدل کے جہنمی بھی ہو جائے گا نا, میں اللہ اور اس کے آپ سے محبت اللہ واسطے کرتا ہوں. محبت کس لیے ہے؟ جنتی یا جہنمی کی وجہ سے نہیں. میں آپ سب لوگوں سے محبت کس وجہ سے کرتا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے سے محبت کسی کاز کی وجہ سے, کسی غرض کی وجہ سے کرتا ہوں, تو بیٹے ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. آپ غرض نکال دیں, میں خود غرض انسان نہیں, میں بے غرض محبت کرتا ہوں. اس لیے میں آپ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرتا ہوں, خود غرض نہیں ہوں. غرض نکال کر دیکھیں, میں آپ سے محبت تب بھی کرتا رہوں گا, آپ سے تعلق ضرور نبھاؤں گا, کیونکہ ہمارا تو حق بنتا ہے نا کہ تعلق نبھائیں, اور اس لیے نبھائیں. ہر پیر جو ہے نا اپنے اللہ سے نہ کچھ مانگتا رہتا ہے اور کوئی قبولیت کا درجہ پالا. میرے پیر مٹھو رحمۃ اللہ تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے الہام ہوا ہے, وہ فرمایا مجھے الہام ہوا ہے کہ جو بندہ قلبی ذکر کرے گا, مجھ سے ذکر لے گا, وہ ایمان کی حالت میں مرے گا. ایک وعدہ ہو جاتا ہے نا, جیسے اللہ سے وعدہ ہو جاتا ہے, اللہ کے اندر یار تیرے کو ذکر لے گا نا انشاءاللہ ایمان کی حالت میں. جیسے کرنا تو بیٹے اللہ نہیں ہوتا ہے, کرنا اللہ نہیں ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا. اب بندہ کہے یہ سارے کے سارے, ہر کوئی بندہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں, لیکن نبی نے فرما دیا. اب اس میں کون کون آئے گا اللہ جانے, بندہ جانے. اللہ نے الہام کر دیا کہ جو ذکر لے گا وہ جنت میں جائے گا, بخشا جائے گا. میں بھی ایک چکر میں رہتا ہوں کہ میرے اوپر بھی ایسا کوئی الہام ہو, اور میری دعا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے. میں اس پروسیجر پر لگا ہوا ہوں کہ اللہ اس پر کن فرما دے. میں نے کون سا پروسیجر رکھا ہے, کون سی, میرا یہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں اللہ سے اپرووڈ کروانا چاہتا ہوں.
جڑی میں گل کرتا پہ آمین کہنی جے تسی اس پر آمین آ بیٹے آپ لوگوں نے کہنی ہے نا. ورد کرو آپ لوگ, آپ کو سکھانا پڑے گا نا, ویسے تو آپ نے کرنا کوئی نہیں. اگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں کیا پروو کروانا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے, ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے, میں یہ رب کریم سے اپرووڈ کروانا چاہتا ہوں. آپ نے جب بھی دعا میرے لیے کرنی ہے نا, جب بھی دعا میرے لیے کرنی ہے, میرے یاد آنے پر کرنی ہے, تو یہ دعا کرنی ہے, یا اللہ ان کی یہ دعا قبول فرما. میری سمجھ آ گئی نا. یہ میں نے آپ کو ایک کمے لایا ہے, تمہیں ایک کمے لایا ہے کہ یار جب میں آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے نا, میں یاد آ جاؤں تو کیا کہنا ہے, یا اللہ ان کی جو دعا ہے نا, ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے, یا اللہ ان منظور کر لے, اسے اپرووڈ کر لے, تیری مہربانی. میری یہ دعا ہے, کیونکہ ہر پیر چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں, ایسے کر لوں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں, کہ نبی کریم حریص ہیں, تمام لالچ رکھتے ہیں کیا, کہ مومن جنت میں جائیں. سرکار کی حرص کیا ہے, مومن جنت میں جائیں. اس معاملے میں حریص ہیں, تو ہم بھی حریص ہیں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کیوں نہ نبی کے فیضان سے فیضان لوں, میں بھی نبی کے فیضان سے فیضان لوں گا. اور دعا ایک, آپ مجھ سے کہیں یہ دعا کرتے, میں آپ کے لیے ساری دعائیں کروں گا, لیکن مین دعا میری ایک ہی ہے. مین دعا میری بیٹے ایک ہے, کیا, ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے. ویسے کوئی دعا کہے میں کر دیتا ہوں, پوری کس نے کرنی ہے بیٹا. میرا تو زور اس پر نہیں چلتا, اللہ کریم پر زور نہیں چلتا. اور میں آپ کو تو سمجھا رہا ہوں, آپ کا ایمان آپ کے اندر ہے. آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول پر, اور ایمان آپ کے تو اندر ہے. اب آپ بے ایمان ہونا چاہے تو آپ کی مرضی, اپنے ایمان کو تو سنبھال کے رکھے. اگر آپ کا ایمان آپ کو حرکت میں نہیں لاتا, آپ کو نیکیوں پر نہیں لاتا, تو اس کا مطلب کیا ہوا, ایمان ہے. اگر کسی کا ایمان اس سے نیکی کی طرف نہیں لا رہا تو بیٹے ورکنگ نہیں کر رہا, تیرا ایمان ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے. اپنے ایمان کو ورکنگ پوزیشن پہ لا, خوف کا کہ میرا ایمان مجھے کام پر نہیں لگا رہا. ہم بڑی مثالیں دے دیں گے کہ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے, اسے کہتے ہیں نفس امارہ. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو برائی کی دعوت کو ذرا کم اور اچھائی کی دعوت کو زیادہ قبول کر لیتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو برائی کی طاقت کو اچھائی کی طاقت کو حد سے زیادہ قبول کرتا ہے اور برائی کو بہت کم, لیکن اثر ہو جاتا ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر کا شیطان کبھی نہیں مرتا. اگر کوئی کہے نا کہ میں حسد, کینہ, بغض, انا, عجب, تکبر, تعصب سے فارغ ہو چکا ہوں, غلط بات. یہ تو ہتھیار ہے شیطان کے, اور شیطان تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھائی کے کاموں میں اتنا مصروف رکھیں کہ برائی کے کاموں کو وقت ہی نہ ملے. تو یہ کوشش آپ کر سکتے ہیں. میں روزانہ لکھتا ہوں اپنی ورکنگ کہ آج میں نے 24 گھنٹوں میں کیا کیا, کس کس کو کتنے منٹ دیے, کس کا فون کتنی مرتبہ سنا ہے, آدھا گھنٹہ کس کو دیا, پونا گھنٹہ کس کو دیا, گپے کتنی ماری ہیں. میں سارا لکھتا ہوں. اس لیے لکھتا ہوں کہ میں نے اپنے ٹائم کو بہتر بنانا ہے, اپنے وقت کو بہترین بنانا ہے. اس لیے وقت اچھا لگانا ہے. اور اس میں اگر کوئی مجھ سے وقت مانگے, میں کہ پتر اللہ نے وقت ہی تو دیتا ہے, سانو اور کی دیتا ہے, تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی تو ہے, اور وہی تو ہم دے سکتے ہیں. اس لیے وقت دینے کا مطلب ہے آپ نے کسی کو سرمایہ دے دیا. نہیں گل سمجھ آئی. وہ ایک دیہڑی لگاتے ہیں, کتنے کی پڑتی ہے, 1000 2000 کی پڑ جاتی ہے ایک دیہڑی. آپ ایک دیہڑی 8 گھنٹے کے لگائی, آپ کو 2000 روپیہ ملا, آپ نے 2000 اپنی ماں کو دیا, تو کیا دیا, 8 گھنٹے دیے نا. تو بندہ کسی کو کیا دے سکتا ہے, وقت. وہ کسی بھی شیپ میں ہو, آپ کسی کو وقت ہی دے سکتے ہیں. رمضان میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا, کہ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں, وقت دے سکتے ہیں. اس لیے اندر ہمارے ایمان موجود ہے, رسول اللہ بھی ہمارے اندر موجود ہیں, اور اللہ بھی ہمارے اندر موجود ہے. اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ یہ دونوں باہر نکل جائیں. اگر وہ میرے اندر موجود ہے, اللہ بھی اور رسول بھی, تو مجھے ان کو اپنے ایمان کو طاقتور تو بنانا چاہیے, اور ایمانی روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے ذکر تو کمانا چاہیے. کہ کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہی نا کہ لوگوں کو سمجھانا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو اپنے دل میں یہ رکھنا, اللہ 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 اللہ. یہ تو ہم نے سمجھانا ہے. کیوں, اگر یہ رچ بس گیا تو میں نے آگے بتایا ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں.
ہر ذرہ مٹی کا ذکر کرتا ہے، تیرا ذکر کیوں نہیں کر رہا؟ تو بھی تو مٹی کا ہے، تیرا بال بال ذکر کیوں نہیں کرتا؟ مٹی کا بنا ہے تو ذکر کرنا چاہیے نا، اس لیے تیرا ذرہ ذرہ جب تک ذکر نہ کرے تو اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ والا تب بنے گا جب ہر شے تیری مٹی کی ذکر کرے، اور تو کہے کہ میں اللہ اللہ کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ تو اپنا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ بلا پریشانیاں، اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ اب باہر کون نکلے، بھاگے کون؟ میں اپنے طور پر جب سمجھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ من تو پریشانی کوئی نہیں، آزمائش اپنی جگہ ہے، من تو پریشانی کوئی نہیں۔ جب مجھے پریشانی کوئی نہیں تو آزمائش کیا؟ پتہ لگتا ہے انسان کا بیٹے جب مقام رضا پر چڑھا کر کھڑا ہو جائے نا، جب مقام رضا پر کھڑا ہو جائے، اس مقام رضا میں صبر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، توکل بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے۔ اس مقام رضا میں بڑی سے بڑی پریشانی چھوٹی لگتی۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تحیۃ و ثنا، انہوں نے عرض کی یا اللہ وہ جو میزان ہے نا، ترازو جو کل قیامت والے دن ہوگا وہ مجھے ذرا دکھا تو دے۔ کہتے کہ اللہ کریم نے پردے ہٹائے تو ایک پلڑا جو تھا ترازو کا وہ مشرق سے لے کر مغرب تک تھا، غش کھا کر گر پڑے، اٹھے، پوچھا یا اللہ اس میں کس کے وزن آئیں گے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جس کا چاہیں گے اتنا عمل بڑا کر دیں، جس کا چاہیں گے اتنا چھوٹا کر دیں۔ اب کس پر ڈیپینڈ کیا؟ کدی تسی کوئی چھوٹی جی گل کرتے ہو اللہ دے حضور بڑی وڈی ہوندی، کدی تسی وڈی جی گل کرتے ہو اللہ دے بڑی چھوٹی ہوندی۔ گل کیتی ہوئی یار، اے کوئی گل ہوندی، تینوں گل وڈی کرنی چاہیے، تینوں گل وڈی کرنی چاہیے۔ میں جب کوئی نکتہ کر لیتا ہوں تو اس کو میں سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ کیا میں اس پر پورا اترتا ہوں۔ مثال میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو کہتا ہوں میرے لیے آپ نعمت ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ میرے لیے آپ نعمت ہیں۔ اب جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں نعمت کا اعتراض کر سکتا ہوں؟ صرف سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نعمت کا اعتراض نہیں کرتا۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری؟ اس لیے جب میں ان کو کہہ دیتا ہوں آپ میرے لیے نعمت ہیں تو میں ان سے لڑائی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ادھر ادھر کی بات بھی ہو جائے لڑتا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے خود کہا ہے میری نعمت ہے۔ گل کوئی رکھنی ہے دو۔ اب میں آپ کو یہ کیوں سمجھایا ہے؟ کیسی بھی نہ لڑیے جا، ہاں کتنی جلدی پاپا سمجھ گئے کہ اپنے گھر والوں کو نعمت جو سمجھتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے بھائی، جھگڑتا نہیں ہے۔ نعمت ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ اگر نعمت چھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے ہم دوستوں کو کہتے ہیں نا، اور یار دوست ہونا چاہیے جدا دل اتنا بڑا کہ ساری غلطیاں بھی تو سنبھال سکے نا، ایسے ہی نا۔ آپ کی غلطیاں میں بیان کرتا ہوں، مجھے کسی کا گناہ بھی معلوم ہو تو میں وہ بھی نہیں بیان کرتا، تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ کہتا دل ذرا بڑا کر لینا چاہیے۔ اگر ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ چلے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے مریدوں کے گناہ دیکھتے ہیں یا نیکیاں؟ انہوں نے کہا نہیں، اسی انہوں نے دل دینا سا محبت کی ہو جی کرتا ہے، جیسی وہ محبت کرتا ہے گناہ نیکیاں نو چھڑ دے ہے، وہ اللہ جانے تو بندہ جانے، اس لیے محبت دیکھتے ہیں۔ جہاں ساڈے کول یہ میں نے آپ کو صرف باندھ کے رکھا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے، باتیں کرتا جا رہا ہوں، تن بٹھایا ہے تاکہ کن کے انتظار میں ہوں نا، میں باتیں نہیں آپ کو سنا رہا، میں کن کے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ اللہ فرما دے جڑے آئے انہوں نے بخش دیتا۔ میں اس کن کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں۔ بیٹے سمجھانا تو کچھ نہیں، سمجھانا تو اللہ ہے، اس نے آپ کو سمجھانا ہے نا، میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ کوئی ایک بات ادھر نکل جائے گی، کوئی ادھر نکل جائے گی، میں کیا سمجھاؤں گا؟ میں تو انتظار میں بیٹھا کس کے ہوں؟ کن کے۔ اگر اس بچے نے تقریر کی تو تقریر کرنے کے بعد اس کا دل کا ہونا چاہیے کہ میں نے کیوں کی، اس لیے کہ یار میں اسپیکنگ پاور رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں لوگوں کو ہدایت دے سکوں، ہدایت یافتہ ہو کر، کیونکہ جو بندہ ہدایت دینے والا ہو خود ہدایت یافتہ ہوگا، اصلاح یافتہ ہوگا تو دے سکتا ہے، ادروائز وہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ دے گا کون؟ جو ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس لیے ہم کسی کے گناہ نہیں دیکھتے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ تو گھر والوں کو کیا کہنا ہے؟ آپ میرے لیے نعمت ہیں، اور نعمت کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، ان کی غلطیاں معافی کرنی اور ان کو سمجھانا بھی ہے، لیکن پہلے اپنی بھی غلطیاں ذرا سمجھانا، غصہ نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی۔ آپ بھی تو ٹھیک ہونا ہے نا، صرف انہوں نے نہیں، آپ بھی ٹھیک ہونا ہے کہ یار میرے لیے نعمت ہیں۔ تو ایمان ہمارے
اندر موجود ہے. ہمیں کوئی الا بلا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور آزمائش بعض کا بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ فرعون نے وہ جو لاکھوں بچے ضائع کروا دیے, لاکھوں بچے قتل کروا دیے, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ تھی آزمائش وقت میں. دوسری آزمائش اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی نا, بلا ان سی بڑی آزمائش کیسی, ایسے کام تے لاتا سی اپنے پتر کو چھری پھیر, جو کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم لوگ جتنے بچے ہیں نا, میں تو بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ یار کم از کم احمد, سویا تو نہیں احمد, ہاں کوئی بھی ہو, آپ نے اپنے گھر جا کے اپنے باپ کے پاؤں دبانے, اپنی والدہ کے پاؤں چومنے, کہنا کہ آپ میری جنت ہیں, آپ میرے باپ ہیں, میں نے آپ کو عزت دینی. اگر آپ مجھے کچھ نہ بھی لے کر دیں گے میں تب بھی آپ سے اللہ واسطے پیار کروں گا. پھر سمجھا دیتا ہوں, آپ نے اپنی والدہ کے پاؤں بھی چومنے ہیں, اپنے باپ کے پاؤں بھی دبانے ہیں, اور اگر وہ کوئی چیز لا کر نہ دیں تو بیٹے کبھی پریشان نہیں ہونا. کبھی باپ لا کر دیتا ہے اور کبھی لا کر نہیں دیتا. باپ سے کسی غرض کی وجہ سے محبت نہیں کرنی, اور کہنا کہ ابو آپ کچھ بھی نہیں لا کر دیں گے تب بھی میں آپ سے پیار کروں گا. بیٹھو, اب یہ میں نے سب کے لیے کیا, یہ بچے کے لیے نہیں. اگر اللہ آپ کو کچھ بھی نہ دے تب بھی آپ نے یہی کہنا کہ یا اللہ کچھ ہے یا نہیں ہے, میں نے پیار ہی تجھ سے کرنا, میں نے تجھ سے پیار ہی کرنا. کیونکہ جب بیٹے ہم بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں نا, ان کے سکون کے لیے ہر چیز ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور جب سکون کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا, تو جب ہماری ذرا کمزوری ہو جاتی ہے یا ہمارا رزق کم ہو جاتا ہے, نہیں دے پاتے, تو بچے ذرا نا پریشان ہو جاتے ہیں, کھسک جاتے ہیں کہ ساڈے پیو نے ساڈے واسطے کتا کی ہے. اس لیے جب کوئی نعمتیں دے رہے ہو نا, تو ساتھ ساتھ نیگیٹو بھی بولنا چاہیے کہ بیٹا گال سنی, آج ملتی بھی ہے کل نہیں ملے گی, ہو سکتا ہے کل میں اس قابل نہ ہوں کہ تمہیں دے سکوں. نیگیٹو ضرور بولنا ہے, کبھی لے کر دے دے اور کبھی نہ لے کر دے, جان بوجھ کر نہ لے کر دے, تاکہ اس بچے کی بھی تربیت ہو کہ آج باپ نے لے کر دیا تھا, آج باپ نے نہیں لے کر دیا. تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذہن سازی بھی کرنی ہے, ہم نے اپنی اولادوں کی کردار سازی بھی کرنی ہے کہ ہمیں ہر چیز نیگیٹو بھی ان کو بتانی ہے اور پازیٹیو بھی ان کو بتانی ہے, کیونکہ ہم اللہ کے حضور جا کر جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم یہ سکھا کر آئے تھے. اولادیں آپ کی ہوں گی, سکھانے والا میں ہوں گا, کیونکہ میرا حق بنتا ہے نا. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھے دعا کے لیے کہتے ہو, میں تو تمہارے جو بسترے ہیں نا ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, تمہارے برتنوں کے لیے دعا کرتا ہوں, تمہارے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں. تم مجھے دعا کے لیے کہتے ہو, میں پہلے ہی ہر چیز رکھتا ہوں کہ یا اللہ ان کے لیے ہر سہارے بنا کر کوشش کرتا ہوں, اور جس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قبول کس نے کرنی ہے؟ اور میں نے کیا آپ کو دعا بتائی میرے لیے کرنی ہے کہ یا اللہ جو یہ بندہ چاہتا ہے کہ ہر دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے, یہ آپ نے دعا ضرور کرنی ہے. اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ میری باتیں اثر نہیں کرتی, میری باتیں اثر کر جاتی ہیں. اینا مجھے پتہ لگ گیا آج کہ میری باتیں اثر ضرور کر جاتی ہیں. چلنا نہ چلنا بعد کی بات ہے. میں نے بہت سے نکتے بہت سے لوگوں کے اندر کھلتے دیکھے نا, تو میں نے بڑا مزہ لیا. میں نے کہا یار یہ سال پہلے میں نے یہ بات کی تھی, اس نے آج کی ہے, اس کو اس وقت کی بات یاد ہے. یہ میں نے کتنے لفظ بولے, علائیں بلائیں پریشانیاں, جب تک اللہ کا حکم, یہ ماہ سفر میں کوئی بلائیں نہیں اترتی. وہ جو آخری بدھ ہوتے نا, آخری بدھ, اس دن سرکار کو شفا نہیں ہوئی تھی بلکہ طبیعت اور خراب ہو گئی تھی. جنہوں نے لکھا جھوٹ لکھا کہ سیر کرنے جانا چاہیے, ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں. اس لیے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حقیقت میں سمجھایا کیا ہے. حضور ہمارا ایمان ہے, اور اپنے ایمان کو ان کی محبت سے پر نور کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا, سسٹم جیسا مرضی ہو, چاہے فرعون کا دور ہو, جو اللہ والے ہوں گے وہ فرعون سے ٹکر نہ بھی لے سکتے ہو, پر اپنا ایمان کبھی نہیں چھوڑے. آپ نے وہ سنی تو ہوگا نا واقعہ کہ وہ مشاطہ جو تھی کنگھی کرنے والی, اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس نے کہا بسم اللہ. کہا بسم اللہ؟ کہا تم کس کو اللہ مانتی ہو؟ کہا میں اللہ کو مانتی ہوں. فرعون نے کہا تم مجھے نہیں مانتی؟ کہا نہیں. اسے آگ میں جلا دیا گیا اور حضور نے جنت میں اس کی خوشبو سونگھی. کوئی بھی دور ہو, چاہے کیسا بھی دور ہے, ابتری کا دور ہے, کچھ بھی نہیں چل رہا, لیکن اپنے ایمان کو نیچے نہیں آنے دینا.
ایمان کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول آپ کے اندر موجود ہے، باہر نہیں، مدینہ منورہ میں بھی نہیں بھائی، خانے کعبے میں بھی نہیں۔ اور کہا جاتا ہے نا اللہ نے جب سے اپنا گھر بنایا ہے کبھی اپنے گھر نہیں آیا، تو بات تو سمجھا کرو نا، تیرے اندر موجود ہے، تیرے ایمان پر روشنی اس کی پڑتی ہے، تیرے ایمان پر تجلی اس کی پڑتی ہے، اور دونوں ہی اندر موجود ہیں، باہر کچھ نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو میں تو مزہ لے رہے نا اپنے کیا کہ نا تے سرکار نو مزہ لے رہے، سرکار دیکھو تن میں یاد کردا پیا، تن میں یاد کردا پیا، اپنے اندر محسوس کرن دا مزہ لے رہا کہ تسی میرے اندر میں مندر موجود ہو۔ ایمان میرے اندر، ایمان کو کس پر ہے؟ اللہ پر، اس کے تیرے اندر ایمان ہے، ایمان کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو تو پھر باہر نہیں جان دینا۔ ایمان غم نہیں آنے دیتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر رہتا ہے، غم نہیں آنے دیتا، پریشانی نہیں آنے دیتا، اور جب پریشانی غم آ بھی جائیں تو ڈال بن کر کھڑا ہو جاتا، گھبرانا نہیں، اللہ تیرے ساتھ، اور اللہ تو ہمیں چھوڑتا ہی کبھی نہیں۔ میں کئی دفعہ آپ کو دھمکی نہیں لگا دیتا، اور جنہیں جن چھڑ کے جانا نا جا کے چلا جائے، پھر بھی دیکھنا اللہ میرے ساتھ۔ یہ دھمکی میں کس وقت لگاتا ہوں؟ جب میں سمجھتا ہوں کہ میں بندوں پر تو نہیں بھروسہ کرنا شروع کر دیا، کیا بندوں کو نہیں دیکھنا شروع کر دیا؟ نہیں، اللہ کو دیکھنا، بندوں کو نہیں دیکھنا۔ جیسے نبیوں نے کہا سارے کے سارے میرے خلاف ہو جاؤ تب بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ تو بڑی یہ چند باتیں میں نے آپ کو نقطوں والی اس لیے سمجھائیں، آپ نے علائیں بلائیں اس ماہ میں نہیں سمجھنی۔ آخری بدھ سرکار کو کوئی شفا نہیں ہوئی تھی، ایمان آپ کے اندر موجود ہے، سسٹم کسی طرح کا بھی چل رہا ہو آپ نے مایوس نہیں ہونا، اپنے بچوں کی آپ نے خود ذہن سازی کرنی ہے تاکہ ان کا کردار بڑے سے بڑا بنتا چلا جائے، اچھوں کا ساتھ دینا ہے، اور اچھوں کے ساتھ ہونا، سچوں کے ساتھ ہونا، یہ قرآن کا حکم ہے، اور جھوٹوں کو چھوڑ دینا کیونکہ اس کا قرآن کا حکم ہے جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ دجل و فریب کا دور اب بھی موجود ہے، اور لاکھوں ہوں گے دجل و فریب کرنے والے، مگر ہم نے کسی کو فریب نہیں دینا، کسی کو لالچ نہیں دینا، ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ بھئی ہمارا ساتھ رہو یا نہ رہو، اللہ کے ساتھ ضرور رہو۔ ایک دفعہ ایک دوست سے تو وہ کہنے لگے، میں نے ان کے گھر پیغام بھیجا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا، تو وہاں سے پیغام ہے، اور جنہوں نے پیر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں معاف کردا، انہوں نے ہدایت دیندا۔ میں نے کہا اس نے بالکل ٹھیک کہا، اس نے کوئی غلط نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی ہماری کمی بھی محسوس نہ ہونے، اس لیے کہ نہیں بیٹے ہم نے اپنے لیے تو نہیں، اس نے بات کہی ہمارا امتحان، ہم اس کے لیے بد دعا کریں گے نہیں، قطعاً نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میں کیا سمجھا رہا ہوں، جو سچا ہے اس کے ساتھ رہو، جو جھوٹا ہے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جن کے پیر نہیں ہوتے وہ بھی کامل ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جو دین پر چل رہے ہیں پیر کے بغیر وہ بھی کامل ہیں، جس مرضی جماعت میں رہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں نے جماعتوں کو دیکھنا بند کر دیا ہوا ہے، میں قاعدے قانون اور عقائد پر رہتا ہوں۔ کسی کو تعلیم دینی ہو بیٹے جماعتوں کی نہیں دیتے کہ تم تحریک لبیک میں آ جاؤ، تم پی ٹی آئی میں آ جاؤ، تم فلانے میں آ جاؤ، تم دیوبندی بن جاؤ، تم فلانے پر، کوئی ضرورت نہیں۔ عقائد تعلیم دے، سارے ڈاکٹروں کے پاس ایک ہی تعلیم ہوتی ہے نا، وکیلوں کے پاس ایک جیسی تعلیم ہی ہوتی ہے نا، تو یہ مولویوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ دین والوں کی تعلیم ایک ہی ہوگی، دوسری تو نہیں ہوگی، وہی قانون اصول ہی ہوں گے نا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرق بتاؤ، فرق مٹاؤ، مسلمان بنو۔ جیسے ہم ایک ہیں، کوئی بھی ہو کہیں پر غلطی کرے سکے یار یہ ہمارا قانون نہیں ہے، یہ ہمارا قانون نہیں ہے۔ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کہہ رہے تھے نا کہ اہل تشیع حضرات یا جو آج کل مشاجرت صحابہ قانون کو توڑ دیتے ہیں، میں ایک مزیدار آپ کو ان کا واقعہ سناتا ہوں، ایک مزیدار چھوٹا سا ہلکا سا ایک لائن کا۔ جب حج ہوا تھا نا، جب حج ہوا تھا اس وقت سرکار کے بال کاٹنے والے کینچی سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے بال کاٹ رہا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یار میں مر جاؤں گا نا، یہ میرے پاس سرکار کے بال ہیں، میرے چہرے پر رکھ دینا، ان کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا۔ کیا میں نے بات سنائی کہ بال کاٹنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اور جب غزوہ طائف ہوا، غزوہ حنین ہوا، اس میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل تھے سرکار کے ساتھ، ایسا نہیں تھا کہ وہ باہر تھے، اس میں بھی سرکار کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے،
ان کے متعلق تو پھر کبھی بیان کر دوں گا، لیکن اپنے ایمان کو ہم نے بے ایمان نہیں ہونے دینا. تو ابھی انشاءاللہ سبے باندھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لنگر کھا کر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.